قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین وہو خیر ناصر و معین۔ قرآن کریم کا 20واں جز نمبر 20 سورۃ القصص آیت نمبر 71 سے آج ہم آغاز کریں گے۔ ترجمہ رحمان الرحیم اللہ کے نام سے۔ اے رسول کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر اللہ قیامت تک تم پر ہمیشہ کے لیے رات مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں روشنی لا دے؟ کیا تم سنتے نہیں ہو؟ کہہ دیجئے، یہ تو بتاؤ کہ اگر قیامت تک اللہ تم پر ہمیشہ کے لیے دن کو مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہیں رات لا دے جس میں تم سکون حاصل کرو؟ کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ اور یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو یکے بعد دیگرے بنا دیا تاکہ تم رات میں سکون حاصل کرو اور دن میں اللہ کا فضل تلاش کرو، شاید کہ تم شکر بجا لاؤ۔ اور جس دن اللہ انہیں ندا دے گا اور فرمائے گا، کہاں ہے وہ جنہیں تم میرا شریک گمان کیا کرتے تھے؟ اور ہم ہر امت سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، پھر ہم کہیں گے اپنی دلیل پیش کرو۔ اس وقت انہیں علم ہو جائے گا کہ حق بات تو اللہ کی تھی اور جو جھوٹ باندھتے تھے وہ سب غائب ہو جائیں گے، سب ناپید ہو جائیں گے۔ یعنی جو انہوں نے اللہ کے شریک بنائے ہوئے تھے اور اللہ کے کاموں میں ان کو شریک سمجھتے تھے اور سمجھتے تھے جیسے اللہ کے اختیار ہیں، ان کے پاس بھی ایسے ہی اختیار ہیں اللہ کی برابری کے، تو قیامت کے دن اللہ کہے گا بلاؤ ان کو، پتہ چلے گا کہ کوئی بھی نہیں آ رہا اللہ کے مقابلے میں۔ اور پھر یہ جو فرما رہے ہیں کہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکال کر لائیں گے، ہر امت پر ان کا نبی گواہ بنے گا اور وہ کہے گا میں نے تو تمہیں اللہ کا یہ دین بتایا تھا، تم نے پیچھے سے خرابی کیسے کر دی؟ قرآن نے بارہا یہ چند مقامات پر یہ وضاحت فرمائی ہے کہ جس دن اللہ انبیاء کو جمع کرے گا اور ان سے کہے گا کہ بتاؤ تمہاری امتوں نے تمہارے پیغام کا کیسا جواب دیا، کیا رویہ اختیار کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی اپنی گواہی دیں گے تو اللہ کہے گا امتوں سے کہے گا کہ نبی تو تمہارے نے بتا دیا کہ میں تو یہ دین لایا تھا، تم نے جو اپنے پاس سے گھڑا تھا وہ تم نے کیوں کیا؟ اور جن کو تم سمجھتے تھے کہ اللہ کے قانون کے علاوہ بھی وہ تمہیں بچا لیں گے، ان کو لے کر آؤ، اور سب کے سب وہاں سے ناپید ہو جائیں گے، کوئی نہیں آئے گا۔ اس کے بعد قارون کا قصہ ہے، اور قارون کے بارے میں یہ آپ جان لیں کہ قارون فرعون کے قبیلے میں سے نہیں تھا، قارون حضرت موسیٰ کی قوم میں سے تھا، لیکن تھا بہت بڑا سیٹ، بنی اسرائیل بالعموم غریب لوگ تھے۔ یہ اصل میں بہت سمجھدار تھا اور یعنی اس کی عقل خوب کام کرتی تھی اور ٹھیک انسان تھا، لیکن اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی اس نے ایسے کام کیے کہ اس کے پاس مال کی فراوانی بہت زیادہ ہو گئی، اور اس مال کی فراوانی نے یعنی دماغ میں سے وہ عقل نکل گئی جو انسان کو اللہ کے مقابلے میں بھی سمجھدار رکھتی ہے، اللہ کے بارے میں بھی سوچتا ہے، اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور خداوند عالم کے احسان کی جگہ کہنے لگا کہ یہ میری اپنی محنت ہے، سیلف میڈ ہوں، اس میں کسی اور کا کوئی عمل دخل نہیں۔ پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا ماہ مبارک رمضان میں ہم نے حضرت سلیمان کا جب قصہ بیان کیا تھا، تو اتنی بڑی حکومت کے بعد بار بار کیا کہتے تھے؟ اللہ نے کیا ہے، اللہ نے کیا ہے، اللہ تاکہ مجھے آزمائے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ تو جب تک انسان ہر بات میں خدا کو لے کر آتا ہے تو پھر خدا کی یہ یاد اسے سرکشی سے بھی باز رکھتی ہے، لیکن جب انسان کہنا شروع کر دے یہ میری چیز ہے، یہ میں نے کمایا، یہ میرا برین کام کرتا ہے، یہ میں سیلف میڈ ہوں، تو پھر اللہ کہتا ہے پھر اب تو ہی ہے، تیرے ساتھ میں نہیں۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ بے شک قارون کا تعلق موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر وہ ان سے سرکش ہو گیا، یعنی جب اللہ نے پیسہ دیا اپنے ہی خاندان پہ چڑھ دوڑا، انہی پہ روب اپنے پیسے کا دکھانے لگا، اور یہ بھی آج کل لوگ کرتے ہیں
گزر چکا قرآن میں کہ حقیقی مومن وہ ہے، نیکی یہ ہے کہ جو اللہ نے مال دیا ہو تو اپنے قریبی رشتہ داروں پہ خرچ کرو. اور یہاں پہ بعض لوگوں کا کلچر یہ ہے کہ اگر مثلا غریب ایک خاندان تھا، بڑا قبیلہ تھا، ایک کے پاس پیسے آ گئے تو سب سے پہلے وہ رگڑا اپنے خاندان کو لگا، انہی کے سامنے شو مارتا، انہی کو کہتا ہے کہ اب مجھے دیکھو اور اپنی گھٹیا حیثیت کو دیکھو. یہ تعلیمات اسلام اور تعلیمات قرآن کے بالکل برعکس ہے. یہ قارون ہے، چھوٹے لیول کا قارونچہ ہے، ٹھیک ہے نا. اس نے کیا کیا؟ بنی اسرائیل میں سے ہے، اور قرآن کے لفظ ہے جب اس کو مال ملا فبغا علیہم، انہی پہ چڑھ دوڑا، اپنی سرکشی اور مال کا رعب اپنی قوم پہ دکھاتا تھا. اور ہم نے قارون کو اس قدر خزانے دیے کہ ان کی کنجیاں ایک طاقتور جماعت کے لیے بھی بھاری تھی. یعنی جو اس کا جہاں پہ وہ خزانے جوڑ کے رکھتا تھا اس کی چابیاں پتہ نہیں کتنے کمرے بنائے ہوئے تھے، اور ان کی کیز بھی کوئی بڑی ایسی ہوں گی کہ بالآخر ایک پوری اس نے ایک دستہ رکھا ہوا تھا جو اس کی چابیاں اٹھا کے چلتا تھا. جب اس کی قوم نے اس سے کہا اترانا مت، مال پہ اتراؤ نہیں، یقیناً اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر حاصل کر. یہ مال تو چلا جائے گا، اس سے آخرت بنا لے، دنیا بھی اچھی آخرت بھی اچھی. اور جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ، البتہ دنیا سے بھی اپنا حصہ فراموش نہ کر. اسلام یہ نہیں کہتا ترک دنیا کر دو، اچھا کھا نہیں سکتے، اچھا پی نہیں سکتے، اچھا رہ نہیں سکتے، نہیں، ایسا نہیں ہے. دنیا سے اپنا حصہ فراموش نہ کر، اور احسان کر جس طرح اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، اور زمین میں فساد پھیلانے کی خواہش نہ کر، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. قارون نے کہا یہ سب مجھے اس مہارت کی بنا پر ملا ہے جو مجھے حاصل ہے، اللہ کی طرف نسبت نہیں دی. کیا کہا؟ مجھے ملا. کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقتور جمعیت رکھتی تھی. جو تیرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں اور تیرے مال کی وجہ سے تو نے جو ملازم رکھ لیے اور تیرے باڈی گارڈز ہیں، مثلا آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، اس سے زیادہ طاقتور جماعتیں تجھ سے پہلے گزری ہیں جن کو اللہ نے تہس نہس کر دیا نافرمانی کی وجہ سے، تو جن کا نام و نشان مٹا کے رکھ دیا. کیا اسے معلوم نہیں ہے کہ اللہ نے اس سے پہلے بہت سی ایسی امتوں کو ہلاکت میں ڈال دیا جو اس سے زیادہ طاقت اور جمعیت رکھتی تھی، اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. یہ اس سے ملتی جلتی آیت ہے جو سورہ الرحمن کے اندر. وہاں پر کیا ہے؟ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جان. نہ کسی انسان سے نہ کسی جن سے پوچھا ہی نہیں جائے گا کہ وضاحت کرے میں نے کیا یا نہیں کیا، تو نے یہ گناہ کیا یا نہیں کیا، پوچھا بھی نہیں جائے گا. يُعْرَفُ الْمُجْرِمُونَ بِسِيمَاهُمْ، بغیر بتائے اپنے چہروں سے بتا رہے ہوں گے، شکلوں کی حالت بتا رہی ہوگی یہ مجرم ہے، چہروں سے پہچانے جائیں گے یہ کالی بھیڑیں تھی جو اللہ کی نافرمانی کرتی. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، پکڑا کیسے جائے گا؟ پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر اور ٹانگوں سے گھسیٹ کر ان کو فرشتے جہاں ان کو پہنچانا ہے وہاں پر پہنچا دیں گے. یہ خدا نے اس دن کی یعنی ہیبت ناک صورتحال کے بارے میں. آج اگر کسی مثلا جو اپنے آپ کو عزت دار سمجھتا ہو، معاشرے میں مقام رکھتا ہو، پولیس گھس جائے اس کے دفتر میں، ریڈ کرے اور اس کو گھسیٹ کر مارتے ہوئے نکلیں، کیا فیلنگ ہوتی ہے؟ خدا کہتا ہے میں بھی دشمنوں کو اپنے قیامت کے دن رسوا کروں جنہوں نے میرے باتوں کی پرواہ نہیں کی. صلوات پڑھیے محمد وآل محمد. اور مجرموں سے تو ان کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا. کہ پوچھا نہیں جائے گا یہ نہیں ہے کہ پوچھا نہیں جائے گا اور جنت میں چلے جائیں گے، یعنی اس سے کوئی یہ نہیں کہا جائے گا اپنی صفائی دو اور فلان کرو، تو سیدھا اٹھا کے وہاں پہ. اللہ کے قانون بڑے دقیق ہیں اور پیمانے بڑے دقیق ہیں. اب اس آیت پر خاص طور پر توجہ فرمائیں. ایک روز قارون بڑی آرائش کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، یعنی فل ایسے سٹائل میں نکلا
کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ کوئی شخصیت آ رہی ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مثال کے طور پر جب مثال دے رہا ہوں، جب شادی کرنی ہو بچے کی تو شادی میں چاہتے ہیں کہ ایسی ہو کہ دنیا دیکھے. شادی میں پتہ چلے میں نے کتنے کھانے دیے تھے، میں نے کون سا دسترخوان جو ہے وہ مثلاً سجایا تھا، کون سا میں نے ہال بک کرایا تھا، اور جہیز ایسا ہو اور زیورات ایسے ہوں اور فلان ایسا ہو تو ایسا ہو. اس میں خوب دل کھول کر، اور پھر وہ خوش ہوتا ہے ماشاءاللہ جیسے آپ نے کیا ہے، ساری دنیا دیکھتی رہ گئی، آپ نے تو مثال قائم کر دی، اسوہ حسنہ بن گئے آپ کہ شادی کیسی کرنی چاہیے بچے کی اور بچی کی. یہ سٹائل قارون والا. فخرج علی قومہ فی زینتہ، اپنی فل زینت اور جو پروٹوکولز تھے اور جاہ و جلال تھا، اس چابیوں والی جماعت کو بھی ساتھ لے کر پورے اپنے روب اور دبدبے کے ساتھ قارون صاحب نکلے اپنی قوم کے سامنے. تو دنیا پسند کرنے والے لوگوں نے یہ کہا، اے کاش ہمارے لیے بھی وہی کچھ ہوتا جو قارون کو دیا گیا. بے شک یہ تو بڑا ہی زبردست قسمت والا ہے. اللہ نے کتنا اس کی قسمت کتنی اچھی ہے، اس کا نصیب کتنا اچھا ہے، کتنا زیادہ دیا گیا. اور وہ جنہیں علم دیا گیا تھا وہ کہنے لگے تم پر تباہی ہو. اللہ کے پاس جو ثواب ہے وہ ایمان لانے والوں اور نیک عمل انجام دینے والوں کے لیے اس سے کہیں بہتر ہے، اور وہ صرف صبر کرنے والے ہی حاصل کریں گے. پھر ہم نے قارون کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، اپنی پوری جماعت سمیت، عین اس وقت کہ جب دنیا پرست لوگ اس کو دیکھ کے حسرتیں کر رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی یہ چیزیں ہوتی. عین اس وقت اپنے پوری جماعت سمیت، اپنے مال سمیت قارون کو اللہ نے زمین میں دھسا دیا، زمین برابر کر دی اس کو. چند سیکنڈ میں لوگوں کی ٹون چینج ہو گئی اور کہنے لگے شکر ہے اللہ نے ہمیں نہیں دیا تھا، شکر ہے اللہ نے یہ ہمیں نہیں دیا تھا، ورنہ ہمارا بھی حال یہی ہوتا. قرآن بتاتا ہے کہ دنیا اس طرح پھر جاتی ہے. خوب اسے اللہ نے غرق کر دیا. جن کو غرق نہیں کیا ان کو بھی موت آنی، جو خدا کی نافرمانی میں مال جن کو سرکش بنا دیتا. پھر ہم نے قارون اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا تو اللہ کے مقابلے میں کوئی جماعت اس کی مدد کے لیے موجود ہی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ بدلہ لینے والوں میں سے ہو سکا کہ کوئی آتا اور قارون کا بدلہ لیتا. اتنی بڑی شخصیت، اتنے زبردست آدمی کو آپ نے غرق کر دیا، اللہ سے کوئی بدلہ لیتا، کوئی نہیں آیا. اور جو لوگ اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے دیکھتے نہیں ہو اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے روزی کو کھول دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. اگر اللہ ہم پر احسان نہ کرتا تو ہمیں بھی دھسا دیا ہوتا. یعنی جو اللہ نے نہیں دیا ہم پر احسان کیا. اگر قارون کی طرح یہ جو ہم مانگ رہے تھے کاش ہمارے پاس بھی یہ ہوتا، اگر یہ اللہ نے ہمیں کر دیا ہوتا. دیکھیں اس وقت کیا سمجھ رہے تھے کہ اللہ نے اس پر احسان کیا. جب وہ دھسا دیا گیا اپنے مال سمیت، اب کیا کہہ رہے ہیں اللہ نے نہ دے کر ہم پر احسان کیا. اگر ہمیں دیا ہوتا تو ہم بھی ایسی سرکشی کر کے زمین میں دھسا دیے گئے ہوتے. دیکھتے نہیں ہو کافر فلاح نہیں پا سکتے. آیت نمبر 83 جو ہے اس کے ذیل میں بہت علماء نے مفسرین نے گفتگو کی ہے. بہت ہی اہم آیت ہے. ایک خلاصہ نچوڑ آخرت کس کو ملے گی اس کا پیش کرتی ہے. فرماتے ہیں یہ جو آخرت کا گھر ہے یہ ہم ان لوگوں کے لیے قرار دے دیں گے جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، جو طالب اقتدار نہیں ہے کہ ہمارے پاس اقتدار ہو. علوًا یہ لفظ فرعون کے لیے استعمال ہوا.
فرعون نے سرکشی کی ہوئی تھی، طاقت اپنے پاس سمیٹی ہوئی تھی، لوگوں کو ڈیوائیڈ کیا ہوا تھا، اسی سورہ قصص کے آغاز میں آیا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے آخرت ہم ان کو دیں گے جن کو دنیا میں اقتدار کی خواہش نہ ہو۔ اقتدار کی خواہش نہ ہو یعنی کیا؟ یعنی جیسے کہا گیا مال کی خواہش نہ ہو، اقتدار کی خواہش نہ ہو، بڑا بننے کی خواہش نہ ہو۔ ہاں ایک صورت میں یہ خواہشات جائز ہیں، اگر خدا نے مجھے مال دیا ہوتا تو میں اس کو اس طرح خرچ کرتا اور تقسیم کرتا جس طرح خدا نے چاہا۔ میرا پیسے کو، مال کو سپینڈ کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے جس سے خدا راضی ہوتا ہے، اور میں اس کے ذریعے بھی اللہ کے پاس آخرت کا گھر بناتا۔ اسی طرح اگر اللہ مجھے کوئی اختیار دے دے تو میں ظالموں سے مقابلے کے لیے اور مظلوموں کی حمایت کے لیے اس طاقت کو استعمال کروں گا۔ اب یہ خواہش ٹھیک ہے، لیکن یہ چونکہ قارونوں اور فرعونوں اور حامانوں کا تذکرہ ہو رہا ہے یہاں پر، اللہ کے نافرمانوں کا، ان کو کہہ رہا خدا کہہ رہا ہے کہ جو یہ اقتدار کی طلب ان کے لیے ہم نے آخرت رکھی نہیں۔ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کے لیے قرار دے دیں گے جو زمین میں بالادستی اور فساد پھیلانا نہیں چاہتے، اور اچھا انجام تو بس تقوی والوں ہی کے لیے، والعاقبۃ للمتقین، اچھا انجام متقین کے لیے۔ جو شخص نیکی لے کر آئے گا اسے اس سے بہتر اجر ملے گا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے کام کرنے والوں کو صرف وہی بدلہ ملے گا جو کام وہ کرتے رہے ہیں۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 85 سے ترجمہ۔ اے رسول، جس نے آپ پر قرآن فرض کیا ہے وہ یقیناً آپ کو واپس پہنچائے گا۔ کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے، اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا، اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے۔ یہ تیرا رب تجھے، جس نے تجھ پر قرآن فرض کیا ہے، وہ تجھے واپس پلٹائے گا۔ یہ رسول اللہ سے وعدہ کیا تھا اللہ نے جب رسول اللہ کو مکہ سے جانا پڑا تھا، کہ جس نے یہ قرآن آپ کو دیا ہے اس کا آپ سے وعدہ ہے کہ وہ آپ کو اس مکہ میں دوبارہ واپس پلٹائے گا۔ اور اللہ نے کس انداز میں اپنا وعدہ پورا کیا اور کس طرح رسول اللہ مکہ میں داخل ہوئے دنیا جانتی ہے، سب کو معلوم۔ اگلی آیت، اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے یہ نازل ہوئی، لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے۔ یہ جو بات کی گئی ہے یہ پچھلی بات کے ساتھ اٹیچ ہے۔ کہا کہ اب اس کی تفصیلات اپنی جگہ پر، ابھی سادہ میں ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے، سوالات ذہن میں آتے ہیں، لیکن یہ سادہ ترجمہ ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب رسول اللہ مکہ سے نکل رہے تھے تو ظاہر تکلیف تھی جانے کی، رسول اللہ کو تکلیف محسوس ہوتی تھی، غم محسوس ہوتا تھا۔ وہ تمام چیزیں کہ جو انسان پر اثر کرتی ہیں رسول اللہ پر اثر کرتی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ کوئی اس قسم کی اللہ کی مخلوق تھے کہ باقی انسانوں والے غم، دکھ، تھکاوٹ، پریشانی نہیں ہوتی تھی۔ یہ ضرور ہے کہ خداوند عالم سے ایک بالا ترین رابطے کے سبب رسول اللہ بہت زیادہ قوت برداشت رکھتے تھے۔ سورہ مزمل کہ انشاءاللہ خدا نے توفیق دی تو ہم وہاں بھی پہنچیں گے، وہاں پہ اللہ نے فرمایا کہ اے رسول آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کیجئے، یا آدھی رات سے کچھ کم یا اس سے بھی زیادہ۔ تہجد فرض تھی رسول اللہ پر۔ یہ حکم دینے کے بعد اللہ فرماتا ہے کہ یہ کیوں آپ کو کہا جا رہا ہے کہ آپ عبادت کریں، تاکہ آپ کی جو طاقت ہے اپنی ذمہ داری کو ادا کرنے کی وہ اور زیادہ بڑھے۔ کیوں؟ اِنَّ سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ان قریب ہم آپ پر ایک بہت بھاری بات نازل کرنے والے ہیں، ایک بہت بھاری ذمہ داری آپ کے سپرد کرنے والے ہیں، اور اپنے رابطے کو اللہ کی عبادت کے ذریعے اور زیادہ اپنے اندر کیا نام رکھا جائے اس کو پیدا کیجیے۔ رسول اللہ کے لیے بھی یہ حکم ہے۔
آپ کے پاس جو ذمہ داری ڈالی جا رہی ہے اسے بطور آسن بجا لانے کے لیے. یہاں پر بھی جب رسول اللہ جا رہے تھے تو گویا یہ تھا کہ واپسی، جنہوں نے اس طرح دین اسلام کے ساتھ سلوک کیا ہے، رسول اللہ کے ساتھ سلوک کیا ہے، میرے ساتھیوں کو قتل بھی کیا ہے اور سب کو یہاں سے جانے پر مجبور بھی گویا کر دیا ہے، اس مکہ میں واپسی کیسے ہوگی؟ اللہ نے فرمایا کہ آپ کو یاد ہے کہ جب آپ سرگرداں تھے اور آپ چاہتے تھے کہ خدا کی طرف سے کوئی آئین آئے، وہ معنی ہے جو آپ سورہ ضحیٰ میں پڑھتے ہیں نا، الم یجدک یتیما فآویٰ. رسول اللہ پر کچھ دنوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے وحی آنا رک گئی. کفار کو بھی پتہ چل گیا تو انہوں نے کہا، اللہ نے ریجیکٹ کر دیا. پہلے کہہ رہے تھے نبی نہیں ہے، بہانہ چاہیے ہوتا ہے بہانے بازوں کو، تو اب کہا کہ چیک کیا تھا، ریجیکٹ کر دیا، قابلیت نہیں پائی. اب رسول اللہ انتظار میں ہے کہ وحی کیوں نہیں آتی. تو سورہ ضحیٰ نازل ہوئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ واللیل اذا سجا. دن کی روشنی کی قسم اور رات کی جب وہ چھا جاتی ہے. ما ودعک ربک. تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں، تیرے رب نے تجھے چھوڑا نہیں. وما قلا. نہ تجھ سے ناراض ہے. یہ وہ بات تھی جو کفار کہہ رہے تھے، چھوڑ دیا. کسی بات پہ اللہ ناراض ہو گیا. ما ودعک ربک وما قلا. نہ تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے نہ تجھ سے ناراض ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. بہت جلد تجھے رب تیرا ایسی چیز دے گا تو راضی ہو جائے گا اس سے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. اس دنیا سے آخرت تیرے لیے بہت بہتر ہے. وہاں پر پھر اللہ نے اپنے گزشتہ احسانات دوبارہ رسول اللہ کو تکرار کیے تسلی دینے کے لیے. ہم نے تجھے پہلے چھوڑا تھا. الم یجدک یتیما فآویٰ. کیا آپ کو یتیم پا کر پناہ گاہ فراہم نہیں کی تھی؟ وہاں پہ کیا لفظ ہے؟ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ. یہ ضالًا ضالین کا واحد ہے. ضال کیا ہوتا ہے؟ ہم ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ ضالین کیسے کہتے ہیں؟ گمراہ. ضال کیا ہے؟ یہ رائج ترجمہ ہے. ضال گم شدہ، سرگرداں. رسول اللہ کا 40 سال کی عمر کے نزدیک جب 40 سال کو عمر مبارک پہنچ گئی تھی تو بہت زیادہ بیزاری بڑھ گئی معاشرے سے، اور ایک طلب، ایک خواہش کہ کچھ ایسا ہو کہ جس کی وجہ سے، یعنی ایسا آئین اللہ کی طرف سے ملے کہ جس سے انسانیت کی نجات. لہذا زیادہ دن جا کر غار حرا میں رہنا شروع کر دی، اور بالآخر جس چیز کو رسول اللہ جس کے انتظار میں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ رسول اللہ کو عطا کر دی. اس کی طرف اشارہ ہے کہ آپ پہلے بھی تو ایک دفعہ ان سے بیزار ہو کر اور آپ تلاش میں تھے. اس حالت کو ضالن کہا گیا، یعنی سرگردانی کی حالت. آپ کچھ ڈھونڈ رہے تھے، ان سے تو آپ بیزار تھے. بت پرستی سے تو آپ، رسول اللہ نے کبھی، کفار نے بھی یہ الزام نہیں لگایا کہ رسول اللہ نے کبھی بتوں کو سجدہ کیا ہو. کوئی ایسا الزام، کوئی اخلاقی برائی کا، کسی جھوٹ کا، کسی بت پرستی کا کوئی الزام نہیں تھا رسول اللہ پر. ورنہ مشرکوں نے جو اتنے بہتان لگائے تھے وہ بھی کہتے کہ تو وہی نہیں ہے جو بتوں کو سجدے کرتا تھا، تو وہی نہیں ہے جو یہ بھی کرتا تھا وہ بھی کرتا تھا. نہ، جو الزام لگایا جھوٹا لگایا، کہا یہ جھوٹ بولتا ہے. اپنے خلاف بولے، جو پہلے کہہ رہے تھے صادق، اب کہہ رہے جھوٹ بولتا ہے. دین کے بعد الزام لگایا، دین کے پیغام شروع کرنے کے بعد. تو جیسے وہاں پہ فرمایا کہ آپ کو سرگرداں پا کر کیا ہم نے آپ کو وہ چیز عطا نہیں کی؟ فہدا، آپ کی ہدایت نہیں کر دی تھی، یعنی آپ کو وہ دے نہیں دیا تھا جو آپ، جس کی آپ طلب کر رہے تھے. جس خدا نے وہ دیا تھا، آپ کی امید پوری کی تھی، وہی خدا اسی مکہ میں آپ کو واپس بھی لے کر آئے گا. لہذا آپ اپنے ہدف کے تحت مکہ سے ہجرت کریں. صلوات پڑھیں محمد والے. اے رسول، جس نے آپ پر قرآن کو فرض کیا وہ یقیناً آپ کو بازگشت کروائے گا، پہنچائے گا یہاں. کہہ دیجئے میرا رب اسے خوب جانتا ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے
اور اسے بھی جو واضح گمراہی میں ہے. یہ بات کیوں کہی ہے اس آیت میں؟ یہ اس لیے کہی ہے کہ کہہ رہے تھے کہ غلط کام کیا ہے نا، آپ سزا بھگت رہے، اپنا وطن چھوڑنا پڑ رہا ہے. کہا اللہ تیرا بہتر جانتا ہے کون غلط راستے پر اور کون سیدھے راستے پر. اور آپ کو یہ امید نہ تھی کہ آپ پر یہ کتاب نازل کی جائے گی مگر آپ کے رب کی رحمت سے، لہٰذا آپ کافروں کے پشت پناہ ہرگز نہ بنے. جب یہ آیات آپ کی طرف نازل ہو چکی ہیں تو کہیں یہ لوگ آپ کو اللہ کی آیات سے روک نہ دیں اور آپ اپنے رب کی طرف دعوت دیں اور آپ مشرکین میں سے ہرگز نہ ہو جائیں. اور اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، حکومت صرف اسی کے لیے مخصوص ہے اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے. سورۃ العنکبوت مکہ میں نازل ہوئی ہے. رحمان اور رحیم اللہ کے نام سے. الف لام میم. کیا لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں؟ یہ وہ چیز ہے جس میں ہم بہت مبتلا ہیں. ہم سے بڑا کون مومن ہوگا؟ اب آپ دیکھیں گے قرآن مجید خبردار کر آغاز ہو رہا ہے سورۃ العنکبوت کا. کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے، خیال کر لیا ہے کہ وہ صرف اتنا کہنے سے چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لے آئیں اور وہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ آزمائش نہیں ہوگی ایمان ہے یا نہیں ہے، صرف منہ سے کہہ دینے سے چھوڑ دیے جائیں گے. اور یقیناً ہم نے ان سے پہلوں کو بھی آزمایا تھا، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون دعوی ایمان میں جھوٹے ہیں. اللہ آزمائے گا اور آزمائش سے پتہ چلے گا. یہاں پر جو لفظ آیا ہے وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ، یہ وہی لفظ ہے جسے فتنہ کہتے ہیں. فتنہ کا جو عربی میں ایکچول میننگ ہے وہ کیا ہے، جہاں سے پھر فتنے کے آزمائش کے میننگز لیے گئے اور مصیبت کے معنی بھی لیے گئے، وہ کیا ہے کہ جب سونا ناخالص ہو، سونا اور بھی چیزیں اس میں مکس ہو، ناخالص، اس کے اندر سے امپیورٹیز کو الگ کرنے کے لیے اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ وہ آگ میں جب چیز تپائی جاتی ہے تو سخت ہوتا ہے وہ مرحلہ، نارمل حالات نہیں رہتے. اس کو آگ میں تپایا جاتا ہے یہاں تک کہ وہ پگھل جاتا ہے، اور جب پگھلتا ہے تو خدا کے بنائے ہوئے قانون کے مطابق امپیورٹیز خود بخود سائڈ پہ ہو جاتی ہے. اس پروسیس کو عربی میں کہتے ہیں فتنہ، امپیورٹیز کو الگ کرنے کا پروسیس. فرمایا کہ اللہ تبارک و تمہارے مال تمہاری اولاد فتنہ ہے. کیا مطلب؟ آزمائش. پتہ چلے اللہ تمہارے اندر خالص اللہ کی محبت ہے یا نہیں، امپیور ہو یا پیور ہو. مثال، ایک اور مثال، کربلا کے لیے چلے، بہت سارے لوگ ساتھ بھی تھے، 72 سے زیادہ لوگ تھے مکہ میں بھی. اور جیسے ہی غلط خبریں آنا بری خبریں آنا شروع ہوئی، جناب مسلم کی شہادت ہو گئی ہے، کوفہ کے حالات بدل گئے، امپیورٹیز نکلنا شروع ہو گئی، چھٹنا شروع ہو گئی امپیورٹیز. تو کسی نہ کسی اور چکر میں جا رہے تھے کہ حکومت وہاں پہ انتظار کر رہی ہے امام حسین کا. خطوں میں یہی لکھا ہوا تھا، پھل پک گئے ہیں اور چشمے نہریں تیار ہیں اور فلان ہیں، بس آپ نے آ کے پھل کاٹنے، سب کچھ تیار. یہ بھی چل پڑے تھے کہ ہمیں بھی کچھ نہ کچھ تو ملے گا کھانے کو. لیکن جب پتہ چلا وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر کچھ اور ہونے والا ہے، چھٹنا شروع ہو گئے، بہانے بنا کر. اور کربلا میں خالص سونا پہنچا، خالص کندن، امپیورٹیز سے پاک. جیسا کربلا میں امام نے چراغ بجھایا اور کہا کہ چلے جاؤ، کہا میں اپنی اطاعت کا حق اٹھا رہا ہوں تمہاری گردن سے، پھر بھی خالص لوگ نہیں گئے. اللہ فرماتا ہے کہ کہہ دینے سے چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، یہ نہ سمجھ لینا، یہ دھوکہ نہ کھا جانا. اللہ نے تم سے پہلوں کو بھی آزمایا ہے اور خدا تمہیں بھی چیک کرے گا آزمائشوں سے کہ دعوی ایمان میں کون سچے ہیں. اور ہر انسان کی اس کے اپنے اپنے زمانے میں آزمائش ہوتی ہے. یہ الگ ہے کہ بعض کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں حالت آزمائش میں ہوں، وہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے. ایک بچہ
مثلا پیپر لے کے بیٹھا ہو، پیپر سامنے ہے، کویسچن پیپر بھی ہے، آنسر شیٹ بھی ہے، پین سب کچھ ہے، اور اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ میں ایگزامینیشن سینٹر میں بیٹھا ہوں اور میری مہلت محدود ہے، اس کی حالت، اس کو دیکھ کے لوگ کیا کہیں گے؟ تمہارا طبیعت ٹھیک ہے، گھڑی چل رہی ہے، ٹائم جا رہا ہے، اور تم امتحان کچھ بھی نہیں کر رہے۔ بعض لوگ ایسا رویہ بھی دنیا میں اختیار کر لیتے ہیں۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ یقیناً ہم نے ان سے پہلوں کو بھی ہم آزما چکے ہیں، کیونکہ اللہ کو بہرحال یہ واضح کرنا ہے کہ کون سچے ہیں، اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ کون جھوٹے ہیں۔ کیا برائیاں انجام دینے والے افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہم سے بچ نکلیں گے؟ کتنا برا فیصلہ ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ جو اللہ کے حضور پہنچنے کی امید رکھتا ہے تو وہ جان لے کہ اللہ کا مقرر کردہ وقت یقیناً آنے ہی والا ہے، اور وہ بڑا سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور جو شخص کوشش کرتا ہے، لفظ کیا ہے؟ جہاد والا لفظ ہے۔ جہاد بھی یاد رکھیں، جہاد کا جو ایکچول میننگ ہے وہ ہے کوشش، اور میدان جنگ میں بھی جنگ کرنے کو جہاد کہا گیا، چونکہ وہ بھی ایک اعلیٰ درجے کی، بہت اونچے لیول کی کوشش ہوتی ہے۔ جہاد بالنفس، اپنی خواہشات سے جنگ کرنا، خدا کی خواہش کو اپنی خواہش پر ترجیح دے دینا۔ تو یہ یہاں پر جو جہاد کا لفظ ہے، وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، جو جہاد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، اپنے ہی فائدے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ کو کوئی فائدہ تم نہیں پہنچاتا۔ جو شخص کوشش کرتا ہے تو صرف اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور اللہ تو یقیناً سب عالمین سے، مخلوقات سے بے نیاز ہے، خدا کو کوئی فائدہ تم سے نہیں ہوتا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے۔ اب اگر ایک شخص ایمان لاتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، تو پھر اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ جو گناہ کر چکا ہے، اس کی وجہ سے، لوٹ آنے کی وجہ سے خدا اسے چھوڑ دے گا۔ قرآن کی ٹون یہ ہے، قرآن کا یہ اصول ہے، یاد رکھیے گا۔ ہرگز قرآن اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا کہ لگے رہو، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جو اس طرح بتاتا ہے دین، حوصلہ افزائی گویا کر رہا ہے کہ کرتے رہو، گناہ کچھ نہیں ہوتا، بخشے، وہ خلاف قرآن لب و لہجہ اس کا، اور خطرناک ہے، دھوکہ ہے یہ۔ اللہ فرماتا ہے توبہ کرو گے تو اس کے بعد خداوند عالم معاف کیا کر دے گا؟ تمہاری برائیوں کو اچھائیوں سے بدل دے گا۔ وہ اتنا بڑا کریم ہے، اتنا بڑا کریم ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واپس لوٹ کر آ جاؤ۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے، ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور دور کر دیں گے، اور انہیں ان کے بہترین اعمال کا صلہ بھی ضرور دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ احسان، اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اگر تیرے ماں باپ میرے ساتھ شرک کرنے پر تجھ سے الجھیں، یعنی ماں باپ خدا نخواستہ مشرک و خدا کی نافرمانی، خدا کے ساتھ شرک کرنے کا کہیں، جس کا تجھے علم نہیں ہے، تو ان دونوں کا کہنا نہ ماننا۔ تم سب کی بازگشت میری طرف ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، انہیں ہم بہر صورت صالحین میں شامل کریں گے۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے تو ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، لیکن جب اللہ کی راہ میں کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو لوگوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیت کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھ لیتے ہیں، اور اگر آپ کے پروردگار کی طرف سے مدد پہنچ جائے تو وہ ضرور یہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ کیا اللہ کو اہل عالم کے دلوں کے حال خوب معلوم نہیں ہے؟ ایک شخص تھا جس نے ایمان اسلام قبول کیا، مدینہ آ گیا۔ اس کے بھائی، اس کا سارا خاندان وہ مشرک تھا۔ ماں کو بالآخر بڑی طلب ہوئی، ماں نے اپنے بچوں سے کہا کہ جا کے رسول اللہ سے درخواست کرو کہ میں نے اپنے بچے سے ملنا ہے۔ تو ان بھائیوں نے کہا کہ ہم گارنٹی دی کہ ہم اپنے بھائی کو کچھ نہیں کہیں گے، بس آپ ایک دفعہ مکہ بھیج دیں تاکہ اپنی ماں سے ملاقات کر لیں۔ رسول اللہ نے ان پر ان کی بات کو مثلا اعتماد کرتے ہوئے اس کو کہا کہ آپ مکہ سے جا کر ہو جاؤ، پھر واپس آ جانا۔ جیسے ہی وہ مدینہ سے تھوڑا دور آئے
انہوں نے اپنے بھائی کو لٹا کے مارنا شروع کر دیا کہ تو بڑا اسلام قبول کرنے والا. اتنا مارا اس نے دین اسلام ہی ترک کر دیا, دوبارہ سے کافر ہو گیا. تو یہ اس کے بارے میں ہے کہ دین کے راستے میں آنے والی تکلیف کو اللہ کے عذاب کے برابر سمجھ بیٹھتے ہیں. جیسے اللہ کے عذاب سے, اصل تو اللہ کا عذاب شدید ہے, اس سے بچنا چاہیے, یہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے دین چھوڑ دیتے. اس میں بھی عبرت ہے, اپنے اپنے لیول پر دنیا کی تھوڑی سی تکلیف سے بچنے کے لیے خدا کی نافرمانی کر دینا, دین کو کہنا کہ دین کے بعد میں ہم دیکھ لیں گے, ابھی اللہ ویٹ کرے, ابھی پہلے ہم اپنا مسئلہ حل کر لیں کیونکہ ہم سے یہ تکلیف برداشت نہیں ہو سکتی. صبر خداوند عالم نے مومنین کی نشانی بتائی ہے, اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھنا, آزمائشوں سے اس طرح کامیابی کے ساتھ نکلنا اور برداشت کرنا جس حالت میں خداوند عالم راضی ہوتا ہے. اور اللہ نے یہ ضرور واضح کرنا ہے کہ ایمان والے کون ہیں, اور یہ بھی ضرور واضح کرنا ہے کہ منافق کون ہے. اس آیت سے یہ بھی پتہ چل گیا مسلمانوں کو کہ یہ جس اسلام قبول کیا ہوا تھا یہ بھی اندر تک نہیں اترا ہوا تھا. اس کا اندر تک اتر جاتا تو پھر یہ کام نہ کرتا, تکلیف برداشت نہیں کر سکا اور اس نے دین اسلام ہی ترک کر دیا. اور کفار اہل ایمان سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے. کافر اہل ایمان سے کہتے ہیں ہمارے طریقے پر چلو تو تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے, حالانکہ وہ ان گناہوں میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں. بے شک یہ لوگ جھوٹے ہیں. البتہ یہ لوگ اپنے بوجھ ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ مزید بوجھ بھی, اور قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا اس بہتان کے بارے میں جو وہ باندھتے رہیں. یہ بعض جو پکے دوست ہوتے ہیں کہتے ہیں ایک آدھ دفعہ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا, گناہ میرے ذمہ, اس کا گناہ میں اپنے ذمہ لیتا ہوں. اللہ تعالیٰ سے میں کہوں گا کہ اس ایک دفعہ کی معافی دے دے, سزا دینی ہے تو مجھے دے. یہ بھی ایک شیطانی طریقہ ہوتا ہے گناہ میں کسی کو ملوث کرنے کا. آدھا دل بندے کا پہلے کر رہا ہوتا ہے, آدھا یہ وسوسہ کام کرتا ہے, کہتا ہے چلو ایک دفعہ کر لو, اللہ تو غفور الرحیم ہے, اور پھر اپنے آپ کو اس میں ملوث کر دیتے. تو بعض کفار بھی کہتے تھے کہ ہم اللہ سے کہہ دیں گے اس کو عذاب نہ دے, ہمیں عذاب دے دے, تو تم ہمیں فالو کرو, تمہارے گناہوں کے بوجھ ہم اٹھا لیں گے. اللہ نے فرمایا کہ کچھ بھی اٹھانے والے نہیں. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت کے دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. اور اگر کوئی بھاری پشت والا اپنے کسی قریبی رشتہ دار کو بھی دیکھ کر کہے گا تھوڑا سا اٹھا لو, وہ بھی اس کی بات نہیں سنے گا, کہے گا خود اٹھا, میں تیرا بوجھ نہیں اٹھاؤں گا. ہاں, مزید بوجھ یہ لوگ کیوں اٹھائیں گے جو انہوں نے اپنی غلط باتوں سے دوسروں کو گمراہ کیا تھا. خطرناک ترین گناہوں میں سے ایک گناہ کیا ہے؟ غلط باتیں دین کے بارے میں لوگوں کو بتانا. کیونکہ میں نے ایک بات غلط کی آپ سے اور آپ نے اس کو اپنا عقیدہ بنا لیا, اور آپ نے مثلا میں نے ایسی بات کی کہ تم تو بخشے ہوئے ہو, اس کے بعد آپ نے گناہ کیے. جو کر رہا ہے گناہ وہ اپنا گناہ پورا اٹھائے گا, لیکن قیامت کے دن وہ جو میں نے پودا لگایا تھا گمراہی کا, اس کے گناہ میں اللہ مجھے شریک کر دے گا. اپنے جو گناہ میں نے کیے ہوں گے وہ اپنی جگہ پر, جو میری باتوں سے گمراہ ہوئے تھے ان کے بوجھ بھی میری پشت پر ہوں گے. آپ اندازہ لگائیں کہ کیا حالت ہوگی ان کی جنہوں نے اللہ کے دین میں جھوٹ گھڑا ہے, جنہوں نے جھوٹی روایات گھڑ دی ہیں, جنہوں نے لوگوں کو نظام توحید سے دور کر کے نظام شرک کے قریب لے کر آ گئے, جنہوں نے اللہ کی کتاب سے لوگوں کو مختلف ہتھ کنڈوں سے دور کر دیا. اس معاشرے میں قرآن مجید دکھائی نہیں دیتا عملی طور پر, ان کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ یہ ایکسٹرا بوجھ بھی اٹھائیں گے. نیکیاں بھی اسی طرح, نیکی کا پودا لگانا بھی. اگر کسی نے کوئی مثلا آپ مجالس کرواتے ہیں, فلان کرواتے ہیں, آپ مثلا آپ نے ایک محفل منعقد کی, اچھی بات کی گئی, اس اچھی بات سے مثلا کچھ لوگوں نے اچھائی کا راستہ اپنا لیا, جب تک وہ کرتے جائیں گے
وہ کریم اللہ اس میں سے آپ کو اجر عطا کرے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے میں ایک نیکی کروں، ایک دفعہ میں نیکی کی ترغیب دوں کسی کو اور وہ کرنا شروع ہو جائے، جب تک وہ کرتا رہے گا، میں دنیا میں تھا، میں دنیا سے چلا گیا، میرے نامہ اعمال میں اللہ وہ نیکی لکھتا رہے۔ اسے اللہ فرماتا ہے کہ وہ نکتب ما قدموا وآثارہم، جو آگے بھیجتے ہو تم وہ بھی ہم لکھ لیتے ہیں، اور جو اپنے پیچھے چھوڑ کے آتے ہو ہم نے وہ بھی لکھا ہو۔ اگر فساد کی وجہ بن کر آئے تھے تو اس فساد کا بوجھ بھی ہوگا، اور اگر اچھائی کی بنیاد ڈال کر آئے تھے تو اس اچھائی کی رحمت بھی تم تک اللہ پہنچاتا رہے گا، وہ دفتر بند، وہ نامہ اعمال بند نہیں ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد والے۔ اور یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ ان کے درمیان 50 سال کم 1000 سال رہے۔ آپ اندازہ لگائیں 950 سال، اور روایات کے مطابق 70 یا 80 بندہ جو ہے وہ حضرت نوح پر ایمان لایا تھا۔ 950 سال کی محنت، صبر حضرت نوح بھی دیکھیں۔ 950 سال گزر جانے کے بعد، یعنی اس سے کچھ عرصہ کم ہوگا، تب حضرت نوح نے دعا مانگی تھی، رب انی مغلوب فانتصر، اے پروردگار میں بے بس ہو گئی، میری مدد کر۔ اور پھر اللہ نے کہا کہ کشتی بنا۔ اور قوم کی حالت دیکھیں، پہلے مذاق اڑاتے تھے حضرت نوح کا، اب اللہ کے کام بھی عجیب ہوتے ہیں۔ جہاں پہ کبھی پانی نہیں آیا تھا، خشکی تھی، وہاں حضرت نوح کشتی بنا رہے۔ انہوں نے کہا سبحان اللہ، کہ نبی ہے۔ لوگ ہم نے پانیوں کے قریب تو کشتیاں بنتے دیکھی ہیں، یہ جو ہے کہتے تھے کہ عمر زیادہ ہو گئی ہے اور آپ جو ہے وہ ٹھیک نارمل نہیں ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ ہے خشکی پہ کشتی بنا رہے، اور اللہ نے کیسا غرق کیا کہ سب کو معلوم ہے۔ 50 سال کم 1000 سال رہے، پھر طوفان نے انہیں اس حال میں اپنی گرفت میں لیا کہ وہ لوگ ظالم تھے۔ سورۃ القصص کی آیت نمبر 15 سے ترجمہ۔ پھر ہم نے نوح اور کشتی والوں کو نجات دی اور اس کشتی کو اہل عالم کے لیے نشانی بنا دیا۔ یہ جو لفظ سفینہ آیا ہے، اسی لفظ سے وہ حدیث رسول ہے کہ میرے اہل بیت سفینہ نوح کی طرح ہے، جو بیٹھ گیا وہ نجات پائے گا، جو نہیں بیٹھے گا وہ غرق ہو جائے گا۔ یہ لفظ سفینہ قرآن مجید میں اللہ نے حضرت نوح کی کشتی کے لیے استعمال کیا، اور وہاں معلوم ہے کہ جو بیٹھ گئے تھے وہ نجات پا گئے، جو نہیں بیٹھا، نوح کا بیٹا بھی تھا، غرق ہو گیا، حضرت نوح کی بیوی بھی تھی، غرق ہو گئی۔ نجات اس کے لیے ہے جو سفینے پر بیٹھے گا۔ اور ابراہیم کو بھی بعض قرآن کی آیات کی حدیثیں تفسیر کرتی ہیں اور بعض حدیثوں کی قرآن تفسیر کرتی ہیں، یعنی اس حدیث کو اگر سمجھنا ہو تو حضرت نوح کا قصہ جاننا ضروری ہے کہ یہ سفینہ کیسے ایکٹ کرتا ہے۔ یہ سفینہ تب ایکٹ کرتا ہے کہ جب اس میں بیٹھ جائے کوئی، نہ کہ باہر کھڑا ہو کے سفینے کی تعریفیں کرتا رہے، کیا سفینہ ہے، کیا کشتی ہے، سبحان اللہ، بیٹھے نہیں اندر، اس کو سفینہ فائدہ نہیں دیتا۔ جب اتنا ہی اچھا ہے تو پھر بیٹھ جاؤ، جا کر دور کیوں کھڑے ہو، بیٹھ جاؤ، جدھر سفینہ لے کے جانا چاہتا ہے، جدھر اس کی منزل ہے ادھر جاؤ، کہیں اور تمہارا دل کیوں کرتا جانے۔ اس کا مطلب ہے گڑبڑ، یا کسی نے مس گائیڈ کیا ہے یا مرض ہے، کوئی نہ کوئی پرابلم ہے۔ صلوات پڑھیے محمد والے۔ اور ابراہیم کو بھی بھیجا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو، اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، تم تو اللہ کو چھوڑ کر بس بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹ گھڑ لیتے ہو، اور اللہ کے سوا تم جن کی پوجا کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے، لہٰذا تم اللہ ہی کے ہاں سے رزق طلب کرو اور اسی کی عبادت کرو اور اسی کا شکر ادا کرو، تم اسی کی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلا دو گے تو تم سے پہلے کی امتوں نے بھی جھٹلایا تھا، اور ہمارے رسول کی ذمہ داری تو بس یہی ہے کہ واضح انداز میں پیغام پہنچا دے، اس کے بعد تمہاری مرضی ہے، اپنے گھڑے ہوئے باتوں پہ چلو یا ہمارے رسول کی بات پر چلو۔ کیا انہوں نے غور نہیں کیا
کہ اللہ کیسے خلقت کی ابتدا کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرتا ہے، یعنی پہلی دفعہ بھی خلق کرتا ہے پھر اسے پلٹا بھی دیتا ہے. اور یہ بہت ساری مثالیں ہیں. کتنی چیزیں انسان دیکھتا ہے کہ ایک جگہ بنجر ہو گئی ہے، پھر دیکھتا ہے دوبارہ زندہ ہو گئی، دوبارہ یہ پودا سرسبز ہوا، شاداب ہوا، پھل دیے، پھر خزاں آئی، پھر پتے گر گئے، خشک ہو گیا، کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک موسم آیا، پھر پودے میں حرکت شروع ہو گئی، پھر پتے نئے ہو گئے ہیں، پھر پھل آ رہے ہیں، پھر سرسبز و شاداب ہے. اللہ قرآن میں یہ مثال کر دے کے کہتا ہے تم بھی ایسے ہی ہو. تم بھی جیسے آسمان سے پانی گرتا ہے اور پودا اگتا ہے، پھر وہ اپنے عروج پہ جاتا ہے، لہلہاتا ہے، دیکھنے والوں کو مزہ آتا ہے اس کے عروج کو دیکھ کر، اس کی شادابی کو دیکھ کر، اور پھر تھوڑی دیر بعد مرجھا جاتا ہے، پھر ہوائیں اس کو اڑائے پھرتی ہیں، یوزلیس ہو جاتا ہے. تم بھی ایسے ہی ہو، تم بھی زمین سے اگے ہو، تم بھی زمین سے نکلے ہو، تمہارے بھی ایک قطرے سے ابتدا ہے، اور اس قطرے کے بھی جو جن سے مل کے وہ بنا ہے وہ بھی اسی زمین کے اندر سے آیا ہے. وہ تو اللہ نے اس میں حیات رکھ دی. تم بھی اٹھتے ہو، بڑے ہوتے ہو، جوانی کو پہنچتے ہو، شاداب ہو جاتے ہو، اپنی جوانی کو دیکھ دیکھ کے خوش ہوتے ہو، پھر مرجھانا شروع کر دیتے ہو. آخر میں حتیٰ کہ اپنی اولاد بھی تمہیں کہتی ہے یوزلیس ہے، بڈھا تنگ کرتا ہے گھر میں. وہ اولاد کہ جن کو سوائے اللہ کی دین کے اور بہت کچھ سکھایا تھا، وہ پھر کہتے ہیں کہ بہت تنگ کرتا ہے، ڈسٹرب کرتا رہتا ہے گھر میں. فرمایا کہ تم بھی ایسے ہو. یہ بار بار اللہ کا نئی خلقت کو لے آنا اور دوبارہ اس کو پلٹا دینا، یہ ساری تمہارے غور کرنے کے لیے. کہہ دیجئے یقیناً اللہ کے لیے یہ آسان ہے. اے رسول کہہ دیجئے تم زمین میں چل پھر کر دیکھو کہ خلقت کی ابتدا کیسے ہوئی، پھر اللہ دوسری خلقت پیدا کرے گا. یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے. اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کر سکتے ہو نہ آسمان میں. تمہارے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے سامنے اللہ کو تم بے بس کر دو کہ اللہ کہے ہاں اس کے آگے میں نہیں بول سکتا. میں اللہ کو نہ تم زمین میں نہ آسمان میں عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی کارساز ہوگا نہ مددگار. ولی ولا نصیر، اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا ولی ہے نہ کوئی تمہارا نصیر ہے، مددگار ہے. اور جنہوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات سے انکار کیا وہ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں، اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. جو خدا سے نہیں مثلا طلب کرتا، خدا کو اپنے لیے نہیں قرار دیتا اور خدا کے مقابلے میں اوروں کی طرف چلا جاتا ہے، یہ کیوں ہوتا ہے؟ جب ادھر سے مایوس ہو گیا دوسروں سے امید لگا لی. ورنہ جس کو یہ پتا ہو کہ ہر کسی کو سب کچھ عطا کرنے والا، جس کو جو ملا ہے یہاں سے ملا ہے، تو اس بارگاہ میں کیوں ہاتھ نہ پھیلائے؟ اللہ قرآن اندر سے پوسٹ مارٹم کرتا ہے. جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ ان کو لگتا ہی نہیں ہے وہاں سے کچھ ملنا ہے، وہ پھر اللہ کے مقابلے میں دوسروں کے پاس جاتے ہیں. جنہوں نے اللہ کی ملاقات کا انکار کر دیا، اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، وہ میری رحمت سے مایوس نا امید ہو چکے ہیں، انہی کے لیے دردناک عذاب ہے. تو اس کی قوم کا صرف یہ جواب تھا. یہ تبلیغ کی حضرت ابراہیم نے اپنی قوم نے کیا جواب دیا؟ انہیں قتل کر ڈالو یا جلا دو. لیکن اللہ نے انہیں آگ سے بچا لیا. ایمان والوں کے لیے یقیناً اس میں نشانیاں ہیں. اور ابراہیم نے کہا تم صرف اس لیے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو لیے بیٹھے ہو کہ تمہارے درمیان دنیاوی زندگی کے تعلقات ہیں، یعنی اپنی دوستیوں، اپنے خاندانی اور قبیلے کی وجہ سے اللہ کو چھوڑ رہے ہو تم. یہ تھا کیا؟ ہمارے ابا حضور بت پوجتے تھے، ہمارے دادا حضور اتنے سمجھدار، اتنی بڑی پرسنالٹی، وہ بت پوجتے تھے. ابراہیم زیادہ سمجھدار ہے ان سے. ہمارے سارے بزرگان، ان میں عقل نہیں تھی، آپ میں ایکسٹرا عقل ہے. ایفیلیشنز، اپنے بزرگوں کی پرستش گویا. کہا کہ یہ جو ان کے آپس کے تعلقات ہیں، حضرت ابراہیم نے فرمایا یہ اس اپنے قبیلے اور اپنی غلط روش اور یہ جو تمہارا اپنے قبیلوں کا تعصب ہے، ہم اپنی رسمیں نہیں چھوڑیں گے، اس کی وجہ سے تم نے اللہ کو چھوڑ دیا.
پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے. قیامت کے دن تم نہیں تعلق قائم کرو گے, پھر بھاگو گے, تم انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے, اور جہنم تمہارا ٹھکانہ ہوگا اور تمہارا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا. اس وقت لوط ان پر ایمان لے آئے اور کہنے لگے میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں. قوم نے نکال دیا ان کو. حضرت ابراہیم بھی نکل گئے, حضرت لوط بھی ان کے ساتھ نکل گئے. حضرت ابراہیم کی خالہ کے بیٹے تھے حضرت لوط, یعنی بھانجے تھے. وہ بھی دونوں اللہ کے نبی جو ہیں یہاں سے ہجرت کر کے چلے گئے. یقیناً میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں, یقیناً وہ وہی بڑا غالب آنے والا حکمت والا ہے. اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے. یہ ہجرت کا گویا کہ انعام تھا. اللہ کی خاطر نکلے, وہ عمر کے جس میں اولاد نہیں ہوتی, اللہ نے پہلے ایک پھر دوسرا, ایک بھی نبی دوسرا بھی نبی, ایک کی اولاد میں نبی دوسرے کی اولاد میں رسول اللہ آخری نبی. ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب عنایت کیے اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور انہیں دنیا ہی میں اجر دے دیا اور آخرت میں وہ صالحین میں سے ہوں گے. اور لوط کو بھی یعنی رسول بنایا جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا بلا شبہ تم اس بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہو جس کا تم سے پہلے اہل عالم میں کسی نے بھی ارتکاب نہیں کیا. کیا تم شہوت رانی کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو اور رہزنی کرتے ہو اور اپنی محفلوں میں یہ برا کام کرتے ہو. یعنی یہ قوم اتنی پلید تھی, ایک دفعہ انسان گناہ چھپ کے کرتا ہے, یہ باقاعدہ محفلیں سجا کر سب مل کے یہ حرکت کیا کرتے تھے. اس طرح یہ کام رائج تھا. بس ان کی قوم کا جواب صرف یہ تھا کہ وہ کہیں ہم پر اللہ کا عذاب لے آؤ اگر تم سچے ہو. جب قوم کو انہوں نے حضرت لوط نے سمجھایا تو انہوں نے کیا کہا, اتنا تمہیں ہے تو ہم پر عذاب لے آؤ, ہم تمہاری بات کو ہم نہیں سنیں گے. لوط نے کہا پروردگار ان فسادیوں ان مفسدوں کے خلاف میری مدد فرما. سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 31 سے ترجمہ. اور جب ہمارے فرستادہ فرشتے ابراہیم کے پاس خوشخبری لے کر پہنچے تو وہ کہنے لگے ہم اس بستی کے باسیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں, یہاں کے باشندے یقیناً بڑے ظالم ہیں. حضرت لوط کی قوم کی بستی. ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں. وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں. یہ حضرت ابراہیم نے کنایتاً کہا تھا, اصل میں کنسیشن لینا چاہ رہے تھے. قرآن نے خود بتایا کہ ابراہیم بہت نرم دل تھے, جتنے توحید کے معاملے میں سخت تھے اتنے لوگوں کی بخشش کروانے میں نرم تھے. جیسے پتہ چلا کہ یہ عذاب کے لیے آئے ہیں فوراً کہتے ہیں وہاں تو لوط بھی ہیں. حالانکہ حضرت ابراہیم کو پتہ تھا قوم لوط, حضرت لوط پہ تو عذاب نہیں آنا, لیکن چاہتے تھے کہ پتہ چلے کہ کنسیشن کتنی ہے. تو پھر کرتے گئے, روایات ملتا کرتے اگر اتنے بندے ہوئے تو پھر چھوڑ دو گے. فرشتوں نے کہا چھوڑ دیں. اگر اتنے مومن ہوئے چھوڑ دو گے چھوڑ دیں. کرتے 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 پتہ چلا سوائے حضرت لوط کی اپنی اولاد کے بیوی بھی قوم کے ساتھ شامل تھی. نہ اس بدکاری میں لیکن خیانت میں جاسوسی کرتی تھی, اور فرشتوں کے آنے کی خبر بھی اسی نے پہنچائی تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ آزمائش میں جب انسان کو ڈالتا ہے تو پھر اس کی مناسبت سے ڈالتا ہے. اب یہ لوگ یعنی ہم جنس پرست تھے, اللہ نے فرشتے بھیجے, وہ خوبصورت نوجوان لڑکوں کی شکل میں تھے. اور جب جیسے ہی حضرت لوط کے دروازے پہ پہنچے ان کی شکلیں دیکھ کے حضرت لوط کی جان نکل گئی. فوراً چھپا لیا ان کو اور کہا کہ میری قوم کو پتہ نہ چلے, چونکہ میں کمزور ہوں, کہ بہت طاقتور ہیں, یہ مجھ سے چھین لیں. بیوی نے جاسوسی کی, جا کے قوم کو بتایا کہ لوط سے کہو جو مہمان آئے ہیں وہ تم سے ملاقات کروائے. اور قرآن کہتا ہے کہ اپنی اس مستی میں شہوت میں غرق نشے میں آ گئے حضرت لوط کے دروازے پر, ایک دوسرے کو دھکے دے رہے تھے, دکھاؤ دکھاؤ, دو ہمیں کدھر آئے. حضرت لوط نے بہت سمجھانے کی کوشش کی, نہیں سمجھی. اب جب ان کو سمجھا کے تھک گئے حضرت لوط تو ندامت سے ان سے فرشتوں سے کہتے ہیں کہ کاش میرے پاس اتنی طاقت ہوتی کہ میں اس قوم سے تمہاری حفاظت کر, تم میرے مہمان ہو اور میں کمزور ہوں. اس وقت فرشتوں نے حضرت لوط سے کہا آپ فکر نہ کریں, ہم انہی کا علاج کرنے کے لیے آئے ہیں اور ہم خدا کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں. آپ اور آپ کے گھر والے سوائے آپ کی اس بیوی کے راتوں رات یہاں سے نکل جائیں اور پیچھے پلٹ کر بھی نہ دیکھیے گا.
اور وہ چلے گئے، بیوی پیچھے رہ گئی، اور حضرت لوط اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ جب نکلے تو پیچھے سے اللہ نے اس بستی کو الٹ کر رکھ دیا، پتھروں کی بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے برسائی، اور یہ ساری کی ساری قوم اپنے اس شہوت پرستی سمیت نابود ہو کے رہ گئی۔ اور آج کل ہماری جو ماڈرنائز ورلڈ ہے وہ اس کو انسان کے بنیادی حق کے طور پر ہمیں متعارف کروایا جا رہا ہے، اور اب بہت سارے پڑھے لکھے مسلمان وہ بھی آہستہ آہستہ قائل ہو رہے ہیں کہ عورت کا عورت کے ساتھ تعلق اور مرد کا مرد کے ساتھ جنسی تعلق یہ انسانوں کا بنیادی حق ہے، اللہ سے زیادہ ہیومن رائٹس یہ یعنی اس کا پرچار کرنے کے لیے اور اس سے بڑی مصیبتوں کے لیے تیار رہیں۔ وہ تمام لوگ کہ جو خدا کے علم کو چھوڑ کر مثلا سمجھتے ہیں کہ دوسری جگہ سے زیادہ علم مل جاتا ہے۔ مراد یہ نہیں ہے کہ ایجوکیشن حاصل نہ کی جائے، مراد یہ ہے کہ اپنے دین سے ہاتھ دھو کر اپنے آپ کو ادھر سپرد نہ کیا جائے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ابراہیم نے کہا اس بستی میں تو لوط بھی ہیں، وہ بولے ہم بہتر جانتے ہیں یہاں کون لوگ ہیں، ہم انہیں اور ان کے اہل کو یعنی ان کے اہل خانوادہ کو ضرور بچا لیں گے سوائے ان کی بیوی کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس آئے تو لوط ان کی وجہ سے پریشان اور دل تنگ ہوئے، تو فرشتوں نے کہا خوف نہ کریں اور غم نہ کریں، ہم آپ اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی، بے شک ہم اس بستی میں رہنے والوں پر آسمان سے آفت نازل کرنے والے ہیں اس بد عملی کی وجہ سے جس کا وہ ارتکاب کیا کرتے تھے، اور یقیناً ہم نے عقل سے کام لینے والوں کے لیے اس بستی میں ایک واضح نشانی چھوڑی ہے۔ انہوں نے کیا، انجام کیا ہوا۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کی برادری، ان کے بھائی اخاہم، قرآن نے لفظ بھائی کا استعمال کیا، ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو انہوں نے کہا اے میری قوم اللہ کی بندگی کرو اور روز آخرت کی امید رکھو اور زمین میں فساد برپا نہ کرو۔ تو حضرت شعیب کی قوم کا سب سے بڑی خرابی کیا تھی؟ کاروبار میں بے ایمانی، کم تولنا، لوگوں کو ٹھگ لینا، 2 نمبر مال بیچنا، یہ کام کرتے تھے، ناپ تول میں کبھی کرنا، جو آج بھی ملاوٹ کی شکل میں دودھ میں پانی سب کچھ ہو رہا ہے۔ اللہ سے رزق میں برکت بھی مانگی جا رہی ہے، دودھ میں پانی بھی ہو رہا ہے، رشوت بھی چل رہی ہے، جھوٹ بھی چل رہا ہے، بے ایمانی بھی چل رہی ہے، اور اللہ بھی راضی ہے، اہل بیت بھی راضی ہے، رسول اللہ بھی راضی ہے، شفاعت بھی کنفرم ہے، جنت بھی کنفرم ہے، سب کچھ کنفرم کیا ہوا، صرف قرآن کے عمل نہیں ہے اور سمجھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ بس انہوں نے شعیب کو جھٹلا دیا تو انہیں زلزلے میں گرفت میں لے لیا، بس وہ اپنے گھروں میں اونھے پڑے رہ گئے، اور عاد و ثمود کو بھی خدا نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً ان کے مکانوں سے تمہارے لیے یہ بات واضح ہو گئی ہے، اور شیطان نے ان کے لیے ان کے اعمال کو خوبصورت بنا دیا، اپنی بے ایمانی اور نافرمانی بہت ان کو مزے کرتے اور انہیں راہ راست سے روک رکھا تھا، حالانکہ وہ ہوشمند تھے، ویسے بڑے سمجھدار تھے، ویسے بڑی ٹیکنیکس آتی تھی، اپنی دنیا کے معاملات میں بڑے چیمپئن تھے، دین کے معاملے میں بات نہیں سنتے تھے ہمارے نبیوں، گائے بھینس پر کرتے، اللہ کہتا ہے گائے بھینس جو ہماری بات سنتے، حالانکہ وہ بڑے ہوشمند تھے، اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کر دیا، اور یقیناً موسیٰ واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے تھے، پھر انہوں نے بھی زمین میں تکبر کیا لیکن ہماری گرفت سے نکل نہ سکے، بس ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے گرفت میں لے لیا، پھر ان میں سے کچھ پر تو ہم نے پتھر برسا دیے اور کچھ کو چنگھاڑ نے گرفت میں لے لیا، زبردست آواز نے گرفت میں لے لیا، اور کچھ کو ہم نے زمین میں دھسا دیا اور کچھ کو ہم نے غرق کر دیا، اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا اگر یہ لوگ خود اپنے آپ پر ظلم کر رہے ہیں۔ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو اپنا ولی بنا لیا ہے، ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے جو اپنا گھر بناتی ہے، کتنا گناہ کا گھر ہوتا ہے، ادھر سے کنیکشن ادھر سے کنیکشن، زبردست، تاکہ جو اللہ کو چھوڑ کر خدا کو چھوڑ کر اوروں کو اپنا ولی بنا دیتے، اوروں کو اپنا کارساز سمجھتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، ان کی مثال، انہوں نے جو گھر بنایا اپنے مسائل کے حل کر، ان کی مثال مکڑی کے جالے کی، پھر قرآن فرماتا ہے ان کی مثال اس مکڑی کی سی ہے کہ وہ بھی اپنا گھر بناتی ہے، اور گھروں میں سے سب سے کمزور یقیناً مکڑی کا گھر ہے، اگر یہ لوگ اگر کاش والا اگر یہ لوگ جانتے ہو، یہ لوگ اللہ کے علاوہ جس کو پکارتے ہیں
اللہ کو یقیناً اس کا علم ہے اور وہ بڑا ہی غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں اگر ان مثالوں کو علم رکھنے والے لوگ بھی سمجھ سکتے ہیں. اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس بات میں ایمان والوں کے لیے یقیناً ایک نشانی ہے. 20واں پارہ یہاں پر تمام ہوتا ہے انشاءاللہ کل 21ویں جز کا سورۃ العنکبوت کی آیت نمبر 45 سے شروع ہے. 45 کا ترجمہ کا بیان کریں گے. ہم انشاءاللہ تعالی توفیق کی دعا کو جاری رکھیں گے. پروردگار عالم سے دعا ہے پروردگار حق کے حکمت والے محمد حق کے قرآن کریم اللہ کی کتاب اور محمد والے محمد کے فرامین کو پڑھنے کی, ان کی معرفت کی, سمجھنے کی اور پھر ان پر عمل کرنے کی اور پھر اس کی ترویج کرنے کی